بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے اعراب۔ اعراب کا مطلب ہوتا ہے علامات جو کسی کلمے کے اوپر ہوتی ہیں، ہر حرف کے اوپر، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی موومنٹ کے لیے، کیونکہ ان اعراب کی وجہ سے اس کلمے کے اندر، ان حروف کے اندر موومنٹ ہوتی ہے اور ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید عربی میں ان اعراب کو کہتے ہیں حرکات، اور ان کی بیسک تعداد 3 ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ۔ اب یہ حرکات ثلاثہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے، پہلا ہوتا ہے زبر، اس کو ہم اردو میں زبر کہتے ہیں، اور زبر ایسے اوپر لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ اوپر ہوتا ہے، یہ دیکھیں اوپر ہوتا ہے، اس وجہ سے شاید عربی میں اسے کہتے ہیں نصب، اور دوسرا کلمہ ہوتا ہے اس کے لیے فتح۔ یہاں پر آپ کا ایک ہی سے کام چل جائے گا، تو کیونکہ یہ اوپر ہوتا ہے تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ کھمبا دیوار کے اوپر نصب ہے، ٹھیک، تو اس وجہ سے شاید اس کو نصب کہتے ہیں۔ اور وہ کلمہ جس کے اوپر نصب ہوتی ہے اس کو منصوب کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، چاہے وہ سنگل ضرب ہو، یہ نصب ہو، یا تنوین کی فارم میں ہو، جیسے الکتابہ کتابن، یہ دونوں منصوب ہی ہیں، یعنی زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نصب، اور جس کلمے پر، جس حرف پر ہوتی ہے اس کو منصوب کہتے ہیں۔ دوسرا ہے زیر۔ زیر یوں نیچے لکھا جاتا ہے کسی بھی حرف کے، اور زیر کو عربی میں کہتے ہیں جر یا کسرہ، اور جس کلمے کے نیچے ہوتی ہے اسے مجرور یا مکسور کہتے ہیں۔ ایسے یہ دیکھیں، کتابن یا الکتاب، یہ دونوں مجرور ہیں۔ تیسرا ہے جی، اردو میں کہتے ہیں پیش، اور پیش ایسے لکھی جاتی ہے یہ اوپر، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں رف یا دمہ۔ رفع بلند کرنا، ارتفاع ہم کہتے ہیں سطح مرتفع، ارتفع صوتہ، اس نے اپنی آواز کو بلند کیا، یا ارتفع صوتک، اپنی آواز کو بلند کرو، تو اس سے یعنی کوئی بھی کلمہ بلند ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے نا، اس وجہ سے اس کو رفع کہتے ہیں یا دمہ کہتے ہیں۔ اور وہ کلمہ جس پر رفع ہوتا ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں، جیسے الکتاب اور کتابن۔ مطلب ہم نے 3 پڑھے، زبر، زیر اور پیش۔ زبر کو کہتے ہیں نصب، زیر کو کہتے ہیں جر، پیش کو کہتے ہیں رفع، اور جس کلمے پر نصب ہوتی ہے اس کو منصوب، جس کے نیچے جر ہوتی ہے اسے مجرور، جس پر رفع ہوتی ہے اسے مرفوع کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے تینوں جو حرکات ہیں، حرکات ثلاثہ، وہ پڑھ لی ہیں۔ سو ہم نیکسٹ ٹائم زبر، زیر اور پیش بولنے کی بجائے نصب، جر اور رفع بولیں گے، اور منصوب، مجرور اور مرفوع کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حرکات ثلاثہ کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے حروف ہجا، الحروف الہجا۔ ہر لینگویج کے ابتدائی حروف یا اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں، جیسے انگلش کے الفابیٹس ہیں، اردو کے حروف تہجی ہیں، اسی طرح سے عربک میں کے جو حروف ہیں ان کو حروف ہجا کہتے ہیں۔ ویسے تو اردو اور عربک کے جو حروف تہجی ہیں یا حروف ہجا وہ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، لیکن اردو میں کچھ زیادہ ہیں اور عربک میں ان میں سے کچھ نہیں آتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عربک میں حروف ہجا کی تعداد ہے 28۔ اب یہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں، پہلا ہے حمزہ، اس کو لکھتے تو ایسے ہی ہیں جیسے ہماری اردو میں الف ہوتا ہے، لیکن اس کو بولا کیا جاتا ہے؟ حمزہ۔ ہم الف نہیں بولتے، عربی میں الف ہزار کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی با، پھر تا، پھر تھا، پھر جیم، ہا، خا، دال، زال، را، ز، سین، شین، ثاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ یہ دیکھیں، اب عربی میں صرف یہی والی یہ ہوتی ہے، وہ دوسری والی یہ نہیں ہوتی، یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 28 ہے۔ اب ان 28 میں سے 14 جو ہوتے ہیں 14، وہ کہلاتے ہیں 14، عربی میں 4 ایسے لکھتے ہیں، یہ دیکھیں، 14 حروف قمریہ کہلاتے ہیں، الحروف القمریہ۔ میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔
اور 14 جو ہے حروف شمسیہ کہلاتے ہیں. الحروف قمریہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ الحروف القمریہ یعنی وہ حروف جو القمروں کے وزن پر آتے ہیں. القمروں کے وزن پر. القمروں جیسے ہم القمروں پڑھ رہے ہیں نا، اسی طرح سے حروف قمریہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ جو القمروں کے وزن پر آتے ہیں انہیں حروف قمریہ کہتے ہیں. اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حروف قمریہ وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف لام جب لگایا جائے تو لام کو پڑھا جائے، یعنی لام سائلنٹ نہ ہو بلکہ لام کو پڑھا جائے. جیسے یہ دیکھیں القمروں کے ساتھ جب الف لام لگایا تو لام پڑھا جا رہا ہے. القمروں، قمروں، القمروں. تو آپ جتنے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ الف لام لگا کے ہم لام کو پڑھ رہے ہیں اس کو القمریہ کہتے ہیں. جیسے سب سے پہلے آپ دیکھیں ابن، ہمارے پاس کلمہ ہے ابن، ٹھیک، حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، ٹھیک. اب اس کے ساتھ الف لام جب ہم لگائیں گے تو وہ پڑھا جائے گا الاب، ٹھیک ہے، الاب. اس کے بعد ہے الاولاد، اولاد اور الاولاد. اس کے بعد ہے با، یعنی اسے پتہ چلا کہ حمزہ جو ہے وہ حروف قمریہ ہے. با الباب، پھر تا اور سا نہیں ہے، پھر ہے جیم الجنت. اس کے بعد ہے ہا الحاجت، الحاجت الخادم، عین سے العین، غین سے الغریب، فا سے الفجر الفخر، قاف سے القمر، کاف سے الکتاب، میم سے المومن، واو سے الولد الوجہ، ہا سے الہدایت، یا سے الیقین. تو یہ سارے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ الف لام جب ہم نے لگایا تو وہ لام پڑھا جا رہا ہے، اور اس کا وزن بالکل ایسے ہے جیسے القمر. القمر والی پروننسیشن پہ آتے ہیں، اس وجہ سے ان کو الحروف القمریہ کہتے ہیں. اب ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ 14 ہے. جو باقی 14 بچ گئے وہ حروف شمسی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے.